17 سالہ جرنیل محمد بن قاسم کی داستان شجاعت، دو چاند، قسط نمبر 16، حصہ اول۔ رانی لادی طاہرہ کو اپنے ساتھ لے گئی۔ جس کمرے میں طاہرہ کو ٹھہرایا گیا تھا وہ محل کے شروع حصے میں دروازے کے قریب ہی تھا۔ چونکہ طاہرہ کو کہیں آنے جانے کی ضرورت نہ تھی، اس لیے وہ اپنے ہی کمرے میں پڑی رہتی تھی۔ اسے معلوم بھی نہ تھا کہ محل کتنا بڑا ہے اور اس میں کیا کیا ہے۔ اب جب کہ رانی اسے لے کر چلی تو اس نے دیکھا کہ محل نہایت وسیع ہے اور اس کے چاروں طرف عمارتیں بنی ہوئی ہیں۔ عمارتوں کے دروازے نہایت شاندار، منقش اور سفید ہیں، جو کہ خوب چمک رہے ہیں۔ درمیان میں کہیں کہیں سبزہ کھڑا ہوا تھا اور عمارتوں سے ملحق چاروں اطراف کافی چوڑا چبوترا تھا۔ وہ محل کو دیکھتے ہوئے لادی کے ساتھ چلتی رہی۔ اس نے دیکھا کہ چاروں اطراف چھوٹے چھوٹے مندر بھی چبوترے کے اوپر بنے ہوئے ہیں۔ جب لادی اسے اپنے خاص کمرے میں لے گئی تو وہ کمرہ کا ساز و سامان دیکھ کر حیران رہ گئی۔ تمام کمرے میں نہایت خوشنما مسند بچھی ہوئی تھی، جس پر کارچوپی کام ہو رہا تھا۔ دیواروں پر سونے سے پچکاری ہوئی، کہیں کہیں سونے کی تصویریں یعنی مجسمے یا بت رکھے ہوئے تھے اور ان کے گلوں میں تازہ پھولوں کے ہار پڑے ہوئے تھے۔ لادی مسند پر بیٹھ گئی اور طاہرہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ ہی بٹھا لیا۔ دیر تک اس سے باتیں کرتی رہی۔ جب آفتاب غروب ہونے لگا تو اس نے اس سے کہا، دیکھو، اس طرح میرے قبضے میں 15-20 کمرے ہیں۔ تم جس کمرے کو پسند کرو اس میں رہو، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ تم اس کمرے میں میرے پاس ہی ٹھہرو۔ طاہرہ نے کہا، تم بڑے خلیق رانی ہو، خود میرا دل بھی تمہارے ہی پاس ٹھہرنے کے لیے چاہتا ہے۔ مگر لادی، مگر کیا؟ طاہرہ، ایک مجبوری ہے جس کی وجہ سے میں نہیں رہ سکتی۔ لادی، اور وہ کیا مجبوری ہے؟ طاہرہ، اگر میں عرض کروں تو مجھ کو اندیشہ ہے کہیں وہ آپ کی ناراضگی کا باعث نہ ہو جائے۔ لادی، اطمینان رکھو، میں ناراض نہ ہوں گی۔ طاہرہ، ہم لوگ تصویروں اور بتوں کو اچھا نہیں سمجھتے، اس لیے لادی نے قطع کلام کرتے ہوئے کہا، میں سمجھ گئی، اچھا تم برابر والے کمرے میں رہو۔ طاہرہ، بہت اچھا۔ طاہرہ دوسرے کمرے میں چلی گئی اور اس میں رہنے لگی۔ رانی لادی نیک طنیت اور بھولی تھی، وہ چہل کپٹ نہ جانتی تھی۔ اس نے طاہرہ کو بتا دیا کہ راجا نے اس کے پاس اسے پسلانے کے لیے بھیجا تھا، مگر اب وہ اس سے محبت کرنے لگی ہے اور اس کے لیے اس کے ساتھ کبھی دغا نہ کرے گی۔ دراصل لادی کو طاہرہ سے بے حد محبت ہو گئی تھی اور یہ محبت ہی کی وجہ تھی کہ اس نے راجا کا منشا صاف صاف ظاہر کر دیا۔ طاہرہ کو اس کی انسیت ہو گئی تھی اور وہ بھی اس سے اس قدر مانوس ہو گئی تھی کہ اکثر جو کہتی تھی اسے مان لیتی تھی۔ ان دونوں میں اس قدر محبت بڑھ گئی تھی کہ کھانا بھی قریب قریب بیٹھ کر کھا لیتی تھی اور اکثر رانی لادی اس کے کمرے میں اس کے پاس ہی سو رہا کرتی تھی۔ رانی نے کپڑے طاہرہ کو دے دیے تھے اور اس نے تراش کر اس کو سینا شروع کر دیا تھا، مگر ابھی تک وہ انہیں سی کر تیار نہ کر سکی تھی۔ اس کے کپڑے روز بروز میلے ہوتے جا رہے تھے، لیکن رانی اس کے میلے کپڑوں سے کراہت نہ کرتی تھی۔